अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। सवाल ये है और आप सबके ज़हनों में सवाल है कि इमरान खान के ऊपर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो गुज़श्ता 24 से 36 घंटों में पहले एक दहशतगर्दी का केस रजिस्टर हुआ जिस पे उनको बेल करवानी पड़ी, और फिर उनके ख़िलाफ़ एक कंटेम्प्ट का केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने सुना। तो क्या इमरान खान साहब जो हैं वो मुश्किल में फंस गए हैं? इज़ इमरान खान इन ट्रबल नाउ? और ये कि पीडीएम जो है उससे एक दफ़ा फिर एक नया सेट ऑफ ब्लंडर हो गया। ये एक बुनियादी सवाल है, इसको अपने ज़हन में रखिए। गुज़िश्ता 24 घंटे की कम से कम 3-4 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये 2 केसेस हैं, टेरर का, दहशतगर्दी का केस है इमरान खान के ख़िलाफ़, जिसका दुनिया भर में रद्द-ए-अमल हुआ और वो दुनिया के ज़राए इब्लाग़ बीबीसी, सीएनएन, अल जज़ीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, डूशे वेले, आरटी और बहुत से अखबारात, हिंदुस्तान के अखबारात, जो पाकिस्तान के अंदर होने वाली सियासत से लाताल्लुक़ थे, जो इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे थे, जिसको इसके ऊपर कोई पोजीशन नहीं ले रहे थे, जो इससे अलग थलग देख रहे थे, डिसइंटरेस्टेड थे, सडनली ये इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का केस सुन के दुनिया ने एक झुरझुरी ली है, एक अंगड़ाई ली है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्सपर्सन की तरफ से अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर सवाल उठता है, रशियन टेलीविजन इसके ऊपर बात करना चाह रहा है, अल जज़ीरा इसके ऊपर कमेंट कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स के इसके ऊपर कॉलम आ रहे हैं, वाशिंगटन पोस्ट के इसके ऊपर कॉलम आ रहे हैं। तो वो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत का जो तज़ाद था और इसका जो हिजान था, जो दुनिया की नज़रों से छुपा हुआ था, जिसमें दुनिया को बहुत इंटरेस्टेड नज़र नहीं आती थी, ऑल ऑफ सडनली दुनिया जो है उसमें इंटरेस्टेड हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है, और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जैसा कैसा भी है, दुनिया इमरान खान को बेवकूफ़ समझे, कम अक्ल समझे, उनकी बातों को गलत समझे, वो समझे कि ये अमेरिका वाली जो बात वो करते हैं साजिश की, डेमागॉग हैं, इस्लामिस्ट है, बात ठीक नहीं कर रहा, आइसोलेशनिस्ट है, समझ नहीं है, डेमागॉग है, पॉपुलिस्ट है। एक चीज़ पूरी मगरबी दुनिया को पता है, भारत के ज़राए इब्लाग़ को पता है, अफ़गानिस्तान में लोगों को पता है, मशरिक़ वस्ता में पता है कि इमरान खान दहशतगर्द नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि लफ्ज़ दहशतगर्दी का मतलब है जब कोई अमन में खलल डालता है, जब कोई बम फाड़ता है, कोई हाईजैक करता है, 100, 200, 300 लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देता है। दहशतगर्दी वो है जब कोई स्कूल उड़ाता है, जब कोई बिल्डिंग उड़ा देता है, जब कोई किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला कर देता है, जब कोई सिनेमा उड़ा देता है, जब कोई बच्चों को यरगमाल बना लेता है, जहाँ खौफ व हरास पैदा हो ऑन अ मैस लेवल, उसे दहशतगर्दी कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी सेक्शन 6 और 7 ऑफ द एंटी टेरर एक्ट के अंदर आप टेररिज्म को अपनी दुनिया की जो 200 जुरिस्डिक्शंस हैं लीगल, उसमें आप पाकिस्तान में घुमा फिरा के लफ्ज़ दहशतगर्दी को, टेररिज्म को किसी भी तरह से डिफ़ाइन कर दें, रीडिफ़ाइन कर दें, री इन्वेंट कर दें, नया उसका मतलब निकाल दें, इसे दुनिया में कोई बाय करने को तैयार नहीं है। और यही वो वजह है कि गुज़श्ता 2 दिनों में मैं अपीयर ही नहीं हो सका बहुत से टेलीविज़न चैनल्स में, लेकिन इंडियन टेलीविज़न चैनल जिनको मैं पर्पज़ अवॉइड करना चाह रहा था, उससे लेकर बरतानिया के चैनल्स, अमेरिका के चैनल, रशियन टेलीविज़न चैनल, चाइनीज़, हर चैनल जो है इस वक्त आपका कमेंट इसके ऊपर हासिल करना चाह रहा है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इस पर दहशतगर्दी के चार्जेस क्यों लग गए। तो यहीं से आपको इस पर क्या मैं कहूँ कि पीडीएम की जमातों ने कितनी अक्लबंदी का यहाँ पे सबूत दिया है, कितनी विजडम का उन्होंने सबूत दिया है ये चार्ज लगा के। लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली डेवलपमेंट। उनके अलावा कंटेम्प्ट चार्जेस, जहाँ से जो मेरा मेन मौजू है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कंटेम्प्ट हद तक के अदालत का जो चार्ज जो है, जो केस बना दिया गया है, उस पर मैं तफसील से बात करता हूँ। 2 और भी डेवलपमेंट हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में। एक तो इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर शहबाज गिल को उनकी पार्लियामेंट्री लॉजेस में भी ले जाया गया, उनके पंजाब हाउस में जहाँ वो रहते थे वहाँ के कमरों में ले जाया गया, और वहाँ पुलिस ने एक पिस्टल जो है वो भी उन पर डाल दी, उनसे डिस्कवर कर ली। अब मसला है कि वो पिस्टल था किसका। और उसके अलावा जो है जमील फारूकी, जो बोल्ड टेलीविज़न के एंकर हैं, जिनको विद द कंटेम्प्ट पाकिस्तान के टेलीविज़न जो अखबारात हैं पाकिस्तान के, वो उनको सिर्फ यूट्यूबर लिख रहे हैं, और ये मकसद उनको डिग्रेड करने का है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे जब लोगों ने कहा कि भाई आप जमील फारूकी के, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि जमील फारूकी बड़े इर्रिस्पॉन्सिबल हैं, और मैंने पहली दफ़ा जाके
اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے کبھی جمیل فاروقی کے یوٹیوب کو یا ان کے پروگرامز کو دیکھا ہی نہیں تھا، وہ مجبور ہو گئے میری طرح اور بہت سے لوگوں کی طرح کہ انہوں نے جا کے جمیل فاروقی کے یوٹیوب چینل کو بھی چیک کیا، ان کے پروگرامز کو بھی چیک کیا. اور مجھے اس میں ایک ایلیمنٹ لگا کہ جمیل فاروقی جو ہیں وہ کوئی بہت سیریس نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے ٹیلی ویژن اینکر پرسن یا پولیٹیکل کامنٹیٹر نہیں ہیں. وہ بہت حد تک ایک مزاح نگار لگے مجھے ایسا لگا کچھ کامیڈی کا بھی ایلیمنٹ ہے، کچھ تھیٹریکل اس میں ایلیمنٹ ہے، کچھ ارسپانسبلٹی بھی اس میں کلیئرلی آپ کو نظر آتی ہے، سینسیشنلزم کا ایلیمنٹ بھی آپ کو نظر آتا ہے. لیکن اس کا ہرگز 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 یہ مطلب نہیں بنتا کہ اس کے اسپوکن ورڈ میں وہ کتنا ہی چائلڈش کیوں نہ ہو، کتنا ہی بے وقوفی پہ مبنی کیوں نہ ہو، کتنا ہی ارسپانسبل کامنٹ کیوں نہ ہو، اس پہ کسی شخص کی اول تو گرفتاری نہیں بنتی، اور پھر اس کی مار پیٹ، اس کو زد و کوب کرنا. جو کراچی ایئرپورٹ کے اوپر ان کا جو سین ہے فیصل عزیز کے ساتھ، جس میں وہ ایک بچے کی طرح رو رہے ہیں، اس میں کلیئرلی ویزیبل ہے کہ کتنی بری طرح سے اس شخص کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، کس طرح سے اسے خوف و ہراس میں ڈالا گیا ہے، اسے انٹیمیڈیٹ کیا گیا ہے. یہ وہ امیجز ہیں جو کسی بھی ملک، کسی بھی معاشرے اور کسی بھی ریاست کو دنیا کی نظروں سے نیچے گرا دیتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کوئی ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی، اس پہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ کی پاکستان میں ضرورت ہے کہ اسپوکن ورڈ جو ہوتا ہے ٹیلی ویژن پہ ہو یا یوٹیوب کے اوپر ہو یا ریٹن ورڈ جو ہو، اس کی کیا لمٹس ہیں، واٹ آر دا ریڈ لائنس. اور اس کے بارے میں دنیا بڑی ریسرچ کر چکی ہے، اس پہ بڑی تحقیق ہو چکی ہے تھرو آؤٹ 19th اینڈ 20th سینچری. اور وہ جنرلی یہ ہے کہ کسی لیونگ پرسن کی اگر آپ حد تک کرتے ہیں، اس کی بےزتی کرتے ہیں، اس کو ریڈیکیول کرتے ہیں، اس کو کنٹیمپٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ ایک غلط خبر جو ہے وہ نشر کرتے ہیں کسی لیونگ پرسنس کے بارے میں، جس سے اس کے وجود کو خطرہ جو ہے ہو جاتا ہے، یا آپ کسی کے اوپر کسی کی ریس کا، چونکہ اپنی ریس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اگر کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کسی کی جینڈر ہے، کسی کی کوئی جسمانی خرابی اور کمزوری ہے، کوئی اپاہج ہے، تو آپ کسی کی ایسی فکس چیز کو، اور اس میں ریلیجن نہیں ہے، ہم اسلام مسلمان جو ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ریلیجن کو اس کے اندر لایا جائے گزشتہ 10 15 20 برس میں، لیکن جنرلی جو کامن لا کی اور جو ویسٹرن لا کی اور جو انٹرنیشنل لا کی ڈیولپمنٹ ہوئی، اس میں مذہب کو اس طرح سے تحفظ حاصل نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ مذہب کو، جو ماڈرن سویلائزیشن ہے، اسلام کو، کرسچینٹی کو، جوڈائزم کو، ہندوازم کو، سکھزم کو ایک آئیڈیا کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. وہاں آرگیومنٹ یہ ہے کہ لوگ ایک آئیڈیا کو چھوڑ کے دوسرے آئیڈیا کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. آئیڈیاز جو ہیں وہ شفل کر سکتے ہیں، چینج ہو سکتے ہیں، اس میں شفٹنگ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کا رنگ کالا ہے، نیلا پیلا ہے، آپ کا قد چھوٹا ہے، آپ اپہج ہیں، آپ آدمی ہیں یا عورت ہیں یا ٹرانسجینڈر ہیں، اور اگر اس بیسس پہ کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، تو آپ کسی کی ایک فکس جو نیچر ہوتی ہے کسی شخص کی، یعنی کالا کالا ہے، گورا گورا ہے، عورت عورت ہے، آدمی آدمی ہے، اپہج یا ٹرانسجینڈر، ان کو اختیار نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے اپنی کنڈیشن کو چینج کرنے میں. وہاں پر اگر آپ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اس کو ریڈیکیول کرتے ہیں، یہ وہ سب چیزیں ہیں جنہیں پرنٹ میں بھی روکا گیا ہے، جنہیں ویڈیو ایلیمنٹ کے اندر یہ ٹیلی ویژن پہ بھی روکا گیا ہے. لیکن کہیں پر یہ نہیں ہے کہ اس کی بیسس پہ آپ آربٹری طور پہ، یعنی فوری طور پر آپ گرفتار ہو جائیں گے. اور جب پاکستان میں ایسے قوانین بنائے گئے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ جس نے ایسا کوئی وائلیشن کی ہے، اس کو ایک گورنمنٹ اتھارٹی، ان کیس FIA ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، وہ اس کو ایک پراپر نوٹس دے. نوٹس دینے کے بعد اس کو بلایا جائے، وہ خود آئے، خود آنے کے بعد یا اپنے کاؤنسل کے ساتھ آئے، اپنے آپ کو ایکسپلین کرے، اس کو اپالوجی کرنے کا موقع دیا جائے، اس کے اوپر فائن پینلٹی ہو سکتی ہے. پھر تو آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے نا کہ کسی کا جو جرم ہے، کسی نے اگر کوئی لائن کراس کی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ جب ملٹیپل کیسز ہوں گے، کیس آفٹر کیس ہوگا، تو ایک کیس ہسٹری، ایک ڈسکورس بنے گا، ایک جورسپروڈنس ڈیولپ ہو جائے گی اس چیز کے اوپر، ایک اس کا ایک پریسیڈنس ڈیولپ ہوگا، اور پھر آپ اسٹیبلش کریں گے کہ کیا ریڈ لائنز ہیں. جیسے کہ ہم بات سے اور کیسز میں دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ روز جو ہے وکلا سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، ہائی کورٹس میں پیش ہوتے ہیں، اور جب وہ ہائی کورٹس میں پیش ہوتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پچھلے جو فیصلے ہیں ان کو سائٹ کرتے ہیں. کئی دفعہ برطانیہ کے، ہندوستان کے، امریکہ کے بھی جو اسی قسم کے سملر پوائنٹس آف لا ہیں، اس کے اوپر پریسیڈنس کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیے ایگزیکٹلی اسی قسم کا معاملہ جو ہے وہ پہلے ہندوستان کی سپریم کورٹ کے سامنے آیا تھا، امریکہ کی سپریم کورٹ کے سامنے آیا تھا، برطانیہ میں کسی ہائی کورٹ کے سامنے آیا تھا، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا تھا. تو یہ ایک پریسیڈنٹ ہے. اس کے اوپر جج صاحبان کا، جوڈیشری کا انڈیپینڈنٹ اپلیکیشن آف مائنڈ ہوئی ہے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے. اور یوں
जो लॉ है और जो कोर्ट्स का सिस्टम है ये दर हकीकत एक सिस्टम ऑफ लॉजिक है, ये मंतक का एक सिस्टम है, ये उसकी एक आर्किटेक्चर है जो डेवलप होती है, अपने आप को रीडिफाइन करती है, बढ़ती चली जाती है, इवॉल्व करती है। ये एक तरीका है किसी भी महज़ब माशरे में चीज़ों को आगे लेके चलने का। तो पाकिस्तान में जो ये रीत पड़ गई है कि किसी की बात आपको पसंद नहीं आई, और मैंने मान लिया है फ्रॉम द आउटसेट कि जब मुझे ये पॉइंट आउट किया गया कि आप जाके देखें तो सही कि जमील फारूकी जो है किस किस्म की बातें करते हैं, और ये सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशल्स ने, पुलिस के ऑफिशल्स ने या सरकार के लोगों ने मुझे नहीं कहा, बाज़ लोगों ने मीडिया में भी मुझे कहा, टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स ने, एक मार्केटिंग की खातून से मेरी बात हो रही थी किसी प्राइवेट कंपनी में, उन्होंने भी मुझे कहा कि जी जमील फारूकी जिस किस्म की बातें कर रहे थे ही वॉज इन्वाइटिंग ट्रबल। सो फिर मैंने टाइम लगाया पहली दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, और मैंने जाके जमील फारूकी के क्लिप्स देखे जो ट्विटर पे लोगों ने शेयर किए थे, आगे पीछे जाके देखे। सो आई डू रियलाइज़ कि जमील फारूकी का अंदाज़ एक सीरियस पॉलिटिकल एनालिस्ट से ज़्यादा एक जुगतबाज का है, लेकिन वो अकेले नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की मीडिया को देखें तो आपको नज़र आएगा कि कम से कम 50-60% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें टेलीविज़न स्क्रीन्स पे वो क्यों है ये भी क्वेश्चन पैदा हो जाता है, बिकॉज टेलीविज़न में ख़ास करके न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के टेलीविज़न में जहाँ पॉलिटिकल साइंस की बात होते हैं, वहाँ तो लोगों का बैकग्राउंड होना चाहिए सीरियस, या पॉलिटिकल साइंस का उन्होंने मास्टर्स किया हुआ हो, या इंटरनेशनल रिलेशंस में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ हो, या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में और लॉ में मास्टर्स किया हुआ हो, या उन्होंने कुछ साउथ एशियन या इंटरनेशनल हिस्ट्री के अंदर या मुस्लिम हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, कुछ उनका ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के जो चैलेंजेस और जो इश्यूज़ हैं उनको समझ के उस पर कॉमेंट कर सकें। लेकिन ये यार्डस्टिक आप सिर्फ जमील फारूकी के ऊपर या किसी एक शख्स के ऊपर तो अप्लाई नहीं कर सकते, इसको आपको यूनिफॉर्मली जो है अप्लाई करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे हम कभी फिर तफसील से बात कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ उस प्रिंसिपल चीज़ पे, उसी तरह से डॉक्टर शहबाज गिल के केस पे मैंने बहुत बात की है, मैं इस पर फिर बात करूँगा जैसे जैसे ये केस इवॉल्व होता है। और इसका मुझे बड़ा अफसोस है कि ये एक बड़ी गलत डायरेक्शन में ये चीज़ जा रही है, इसमें माफ़ी तलाफ़ी होनी चाहिए, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। बट राइट नाउ दिस इज़ नॉट माई टॉपिक, लेट मी कम टू दिस इशू। जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई, जहाँ ऑनरेबल 3 जस्टिसेस का जो बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने ये इसकी इनिशियल हेयरिंग की, और उसके बाद उन्होंने एक तरह से चार्ज फ्रेम कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये रेकमेंड किया और रिकमेंडेशन भेजी टू द चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो है अतर बनल्ला, जो इस वक्त बेसिकली अतर बनल्ला ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है वो अतर बनल्ला है, जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं। और हमें बताया जाता है कि 26 अगस्त को वो दोबारा अपने ऑफिस में आके एज चीफ जस्टिस बैठेंगे, और उनको रिकमेंडेशन भेजी गई है कि इस केस में एक लार्जर बेंच जो है वो बनाया जाए। और लार्जर बेंच के अलावा ये भी है कि 31 अगस्त को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को बाकायदा इन पर्सन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बुलाया गया है कि वो आके अपने मौक़िफ़ को एक्सप्लेन करें। और अब देखना ये है कि अतर मनल्ला साहब जब आएंगे तो वो इसके बारे में एक लार्जर बेंच, प्रॉबली 5 मेंबर बेंच बनाएंगे, और उम्मीद यह है कि वो खुद भी उस लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। और फिर 31 अगस्त 2022 से इस केस की प्रोसीडिंग जो है आगे बढ़ेगी। अब मुझे बड़ा अफसोस है, अब मैं इस पर थोड़ा सा एनालिसिस आपको दूं, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी इन्फिनिट इज़्डम में ये डिसाइड किया कि यहाँ पर एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का केस बनता है। मुझे उस पर अफसोस भी है, और अफसोस से ज़्यादा मुझे हैरानगी है। हैरानगी मुझे इसलिए है कि जैसे चंद लम्हे पहले मैंने आपको कहा कि सिस्टम ऑफ लॉ एंड कोर्ट जो है वो दर हकीकत कुछ नहीं है, बट बेसिकली इट इज़ एन आर्किटेक्चर ऑफ ह्यूमन लॉजिक। ये लॉजिक की रिफाइनमेंट का एक आर्किटेक्चर, सुपर स्ट्रक्चर है। अदरवाइज लॉ जो है वो कोई ब्रिक एंड वाटर की बनी हुई, स्टील एंड कंक्रीट का बना हुआ सुपर स्ट्रक्चर नहीं है। ये कोई ईफल टावर नहीं है, ये कोई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग नहीं है, ये कोई मोटरवे नहीं है। ये एक लॉजिक की कंस्ट्रक्शन है, और जब इसकी लॉजिक डिफेक्टिव हो जाए, जब इसकी लॉजिक एक लॉजिक के मैयर और यार्डस्टिक पे पूरी ना उतरे, तो फिर जो है वो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एंड लॉ जो है वो फेल होने लग जाता है। और जब आप ये सुनते हैं, और ये बात गुज़श्ता चंद महीनों में बहुत दफ़ा दोहराई गई पाकिस्तान में, अफसोस से, तासुस से, कि कोई रेटिंग आई थी, सर्वे आया था कि 139 जो लीगल जुरिस्डिक्शंस को मैयर जब किया गया तो पाकिस्तान का नंबर नीचे से उसमें 130 आया। और लोग हैरानगी से भी आजकल पूछते हैं कि वो जो 8 या 9 लीगल जुरिस्डिक्शंस पाकिस्तान से नीचे हैं वो कौन सी जुरिस्डिक्शंस हैं। लोग इस हद तक कन्विंस हो गए हैं कि पाकिस्तान की लीगल जुरिस्डिक्शन जो है वो बड़ी फ्लॉड है। लेकिन क्यों फ्लॉड है? जैसे मैंने कहा, क्या इसलिए फ्लॉड है कि हमारी जो कोर्ट्स हैं
ان کی بلڈنگز اچھی نہیں ہیں، اس لیے فلاڈ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی جوڈیشری کے پاس گاڑیاں اچھی نہیں ہیں، یا یونیفارم جو پروسیکیوشن کے لوگ ہیں ان کا ٹھیک نہیں ہے، یہ بجلی کا سسٹم وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پیپر ٹھیک یوز نہیں ہو رہا، یہ انک ٹھیک یوز نہیں ہو رہی. بیسکلی جب ہم 131 پہ ہیں آؤٹ آف دی 139 جورسڈکشن، اس رپورٹ اور سروے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے یا ہمارا جو سسٹم آف جسٹس ہے، جس میں پولیسنگ آ جاتی ہے، جس میں پروسیکیوشن آتی ہے، جس میں جوڈیشری آتی ہے، جس میں بار ایسوسیشنز آتی ہیں، اور جس میں گورنمنٹ آ جاتی ہے ایگزیکٹو کی سائڈ سے، اس کا جو کمبینیشن ہے وہ لاجک کی کسوٹی کے اوپر، منطق کی جو کسوٹی ہے جسے انصاف کہتے ہیں، اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہا. تو یہی وجہ ہے کہ میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کا فیصلہ کر لیا. اب میں آپ کے سامنے اپنا کیس جو ہے اسٹیٹ کرتا ہوں کہ میں حیران کیوں ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا، جو آج کل پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، منسٹر آف انٹیریئر ہیں، پاکستان کی لا انفورسمنٹ کی، فیڈرل گورنمنٹ کی جو حکومت ہے اس کے لیے ذمہ دار ہیں. اور یہ رانا صاحب کا کلپ ہے جو میں کہہ رہا کلپ آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ 32 سیکنڈ کا رانا صاحب کا کلپ ہے 16 اپریل 2021 کا، جس میں رانا صاحب چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر لاہور کو تھریٹ دے رہے ہیں. تھریٹ کیا دے رہے ہیں ذرا سنیں. چیف سیکرٹری صاحب، آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں اور باقی زندگی شاید اس نے بھی ادھر ہی گزارنی ہے. کمشنر لاہور صاحب، آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، آپ نے سروس بھی کرنی ہے. اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے اور اسے بجا لانے سے انکار کرتے. اب آپ نے کلپ دیکھا رانا صاحب کا 16 اپریل 2021 کا، بہت پرانا بھی نہیں ہے. رانا صاحب کمشنر صاحب کو اور چیف سیکرٹری کو بچوں کی تھریٹ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہیں رہنا ہے، تمہارے بچوں نے یہیں رہنا ہے، تمہارے بچوں نے یہیں رہنا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے عمران خان کے بچے تو باہر رہتے ہیں اور اس نے بھی خود بھی شاید باہر چلا جائے. اس مطلب اس تھریٹ کا کیا ہے؟ وہ کلیئرلی چیف سیکرٹری پنجاب کو اور کمشنر لاہور کو ان کی زندگی کی، ان کی جان و مال کی، ان مال کی بھی نہیں، ان کی زندگی کی جو سب سے عزیز ترین چیز ہو سکتی ہے، ان کے بچے. سب سے زیادہ خوف ایک انسان کو کس کا ہوتا ہے؟ اپنے بچوں کی سیکیورٹی کا، ان کی سلامتی کا. کون سی چیز کسی شخص کو شدید عدم تحفظ کا، انسیکیورٹی کا شکار کر دیتی ہے؟ اپنے بچوں کی فکر. انسان کی زندگی کیسے کنٹینیو کرتی ہے؟ جو انسان کا لالچ ہے، اس کا جو ہرس ہے، اس کی جو گریڈ ہے، اس کی جو سیلفشنس ہے، جو ڈاکنز نے کہا تھا سیلفش جین، وہ کس چیز میں ہے کہ ساری اسٹرگل کی جاتی ہے کہ میری جین اور میری جو نسل ہے اس نے کنٹینیو کرنا ہے. اور کیسے اس نے کنٹینیو کرنا ہے؟ اس نے بچوں کی شکل میں کنٹینیو کرنا ہے. جب بہادر شاہ ظفر کی ہاربل اگزامپل بنائی ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں نے، کیا کیا؟ ناشتے کے ٹیبل پہ اس کے بچوں کے سر جو ہیں اس کو ناشتے کے ٹیبل پہ بہادر شاہ ظفر کو پریزنٹ کر دیے. سب سے عزیز کیا چیز ہے؟ بچے. رانا صاحب کس چیز کی تھریٹ لگا رہے ہیں؟ بچوں کی. یہ تو ہو گئی ایک چیز. اس کے بعد میں آپ کو رانا صاحب کا اب ایک اور کلپ دکھاتا ہوں. یہ کلپ ہے رانا صاحب کا جنوری 2022 کا، اسی سال کا، آج سے 7 مہینے پہلے کا کلپ ہے. 10 سیکنڈ کا کلپ ہے. ذرا اس کلپ کو سنیں. ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف جو ہے اقدامات کریں گے. آپ نے کلپ سنا؟ رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر اس عدالت اور جج کا گھیراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف اقدام کرے گا. ذرا غور کیجئے کیا کریں گے؟ ہر اس عدالت اور جج کا گھیراؤ کریں گے. گھیراؤ کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو کا. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب ہے کہ فزیکل اسالٹ کریں گے، پکڑ لیں گے، آ جائیں گے، محاصرہ ڈال دیں گے، تعاقب کریں گے، فزیکل ہارم. کس چیز کی تھریٹ؟ یہ نہیں کہہ رہے رانا صاحب. رانا صاحب یہ نہیں کہہ رہے. بچوں کی صورت میں رانا صاحب یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم کمشنر صاحب کو، چیف سیکرٹری کو تمہارا کوئی ریویو کریں گے، تمہارے خلاف عدالت میں کیس لے کے جائیں گے، تمہارے خلاف ایڈمنسٹریٹو ایکشن کریں گے. نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے بچوں کو ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس کے بچے تو باہر رہتے ہیں، ان تک تو ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، وہ تو کسی لیگل جورسڈکشن میں رہتے ہیں. ساتھ رانا صاحب کی امپلیکیشن بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان لیگل جورسڈکشن نہیں ہے. ہم لیگل جورسڈکشن اور پروسیس آف لا سے اوپر آپریٹ کرتے ہیں. ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، تو ہم تمہارے بچوں کو ہارم کریں گے. دوسرے کلپ میں جو بھی میں نے آپ کو سنایا اس میں کیا کریں گے کہ ہر عدالت کا اور ہر جج کا، عدالت کی بلڈنگ کا تو کرنا ہی نہیں ہے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل جو پرسونل ہیں اور جو جج صاحبان ہیں ان کا ہم فزیکل گھیراؤ کریں گے. یعنی فزیکل اسالٹ کا
थ्रेट जो है फिजिकल वायलेंस की थ्रेट दे रहे हैं जज साहिबान को। राणा साहब को क्या रिवॉर्ड दिया है सिस्टम ने? राणा साहब को माशाल्लाह पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट का इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया है। आज राणा साहब वजीर दाखिला हैं। ऐसा नहीं हुआ कि राणा साहब को कोई इस चीज़ की सज़ा मिली हो, राणा साहब को 5 साल के लिए पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर हो गए हों, ऐसा नहीं हुआ। राणा साहब को इतना रिवॉर्ड मिला कि राणा साहब पाकिस्तान की अपेरेंटली सबसे इस वक्त जो ताकतवर शख्सियत हैं वो राणा सनाउल्लाह साहब बन गए हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दैट थिंग। इसका मतलब ये है कि जब आप सिस्टम को थ्रेटन करें और आपकी थ्रेट लेजिटिमेट लगे, आपकी लगे कि थ्रेट में वाकई आपकी जान है, आप अपनी थ्रेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो सिस्टम फिर आपसे डर जाता है, सिस्टम आपको रिवॉर्ड करता है। अब आपको एक और क्लिप दिखाता हूँ। PMLN के राइजिंग स्टार हैं आजकल जनाब अता तारड़ साहब। अभी 17 जुलाई के इलेक्शन जब तक हुए और पंजाब की जब तक हुकूमत थी PMLN की, वहाँ के डिफेक्टो सियाह सफ़ेद के मालिक थे, वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर थे, वज़ीर दाखिला थे। और जो 17 जुलाई की इलेक्शन हुई जिसमें PMLN नाकाम हो गई, उसकी इलेक्शन की तमाम तर जिम्मेदारी अता तारड़ साहब के ऊपर थी। सारी ब्यूरोक्रेसी जो थी वो अता तारड़ साहब के नाम से थर थर काँप रही थी। सारी ब्यूरोक्रेसी अता तारड़ को रिपोर्ट कर रही थी। एक मेरे PMLN के दोस्त मुझे कहने लगे कि सबसे बड़ा जो हमारा ब्लंडर हुआ कि हमने इलेक्शन कैंपेन के लिए एक ऐसे शख्स को लगा दिया इलेक्शन की स्ट्रैटेजी करने के लिए जिसने खुद को इलेक्शन लड़ा नहीं रहा। पता नहीं सही है या नहीं, लेकिन राणा साहब का, अता तारड़ साहब का मैं आपको क्लिप सुनाता हूँ जिसका फोकस FIA है, जहाँ वो फरमा रहे हैं कि FIA जो है उसने हमारी जो सोशल मीडिया टीम्स हैं उनको नोटिस दिए हैं और इन नोटिस में वो कह रहे हैं कि हमें मजबूर मत करें वरना हमारा अगला रुख जो है वो FIA की तरफ हो सकता है। ज़रा सुने। मीडिया के अराकीन को हरासा किया जा रहा है, FIA के नोटिस दिए जा रहे हैं। मैं FIA को भी कहना चाहता हूं, हमें मजबूर मत करें कि अगला रुख हमारा FIA की तरफ हो। किसी हमारे कारकुन को हाथ भी लगा या किसी हमारे कारकुन को हिरासा किया गया तो उसका 10 गुना आपसे हिसाब लेंगे। अच्छा, अब आपने सुना कि अता तारड़ साहब ये नहीं कह रहे कि हम FIA के ख़िलाफ़ अगर हमारी हुकूमत आ जाएगी तो हम FIA के ख़िलाफ़ लीगल कार्रवाई करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम FIA के ख़िलाफ़ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन करेंगे, हम कोई FIA के तबादले कर देंगे, अफसरान को सस्पेंड कर देंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं क्या। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ ये किया गया, हमारे लोगों को तंग किया गया, उनको हरास किया गया, उनको शो कॉज नोटिस मज़ीद दिए गए, किसी ने किसी को हाथ लगाया, तो हमारा अगला रुख किधर होगा? FIA की तरफ होगा। इसका मतलब क्या है? उर्दू ज़ुबान की मतलब फ्रेंच तो बोल नहीं रहे, जर्मन वो बोल नहीं रहे, क्लियरली वो कह रहे हैं कि हम FIA को छोड़ेंगे नहीं, हमारा रुख FIA की तरफ होगा। माशाल्लाह उन्होंने भी उसके बाद बहुत तरक्की की। अब ये दो मैंने आपको सुना दिए। अब मैं आपको इमरान खान का जो 21 अगस्त का लियाकत बाग का पिंडी का जलसा है, जिसकी बेसिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के चार्ज जो हैं वो फ्रेम कर दिए हैं इन द इन्फिनिट विजडम ऑफ द सुपीरियर कोर्ट, वो क्लिप मैं आपको सुनाता हूँ। आप इस क्लिप को सुने कि इमरान खान साहब ने इस क्लिप में क्या ऐसा कहा है जिसकी बेसिस पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो फ्रेम हो गई। क्लिप सुनिए। मैंने आज अपने वकीलों को मिला हूं। हम इंशाल्लाह IG DIG पे केस, इस खातून के ऊपर केस, जो मैजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी उसको पता था कि जुल्म हुआ, उसके ऊपर पता था, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेल नहीं दी। और उसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और मैं बड़े अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। आपकी जिम्मेदारी है रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना। अब अगर आपने क्लिप सुना है तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मेरी आज अपने वकला के साथ मुलाकात हुई है। आई हैव जस्ट मेट माई लॉयर्स टुडे और इंशाअल्लाह ताला हम केसेस करेंगे IGP के खिलाफ, DIG के खिलाफ और ये जो वुमन मैजिस्ट्रेट हैं इनके खिलाफ हम केसेस करेंगे जिन्होंने इस बेचारे को जिस पे जुल्म हुआ उसको दोबारा उसका रिमांड दे दिया, उसको बेल नहीं दी, जानते बूझते कि। और शहबाज गिल की तरफ इशारा है जो उनका चीफ ऑफ स्टाफ है, वो ज़ाहिर है उसके बारे में कंसर्न है। ये किस्सा सारी दुनिया के सामने है कि कैसे देयर आर रीज़न टू बिलीव कि डॉक्टर शहबाज गिल को सीरियसली मारा पीटा गया, टॉर्चर किया गया। किस हद तक किया इस पे बहुत बहस हो सकती है। मेरी मीटिंग्स भी हुई हैं कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ और उन्होंने मुझे बहुत वजाहत की है कि वो जो वीडियो है
جو حامد میر صاحب نے جس کی طرف ریفر کیا, جس کی طرف سینیٹر مصطفیٰ جو ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے جس کی طرف ریفر کیا, یا جس ویڈیو اور امیجز کو عمران خان صاحب نے خود ریفر کر کے انہوں نے کہا کہ اس طرح ہوا ہے, میں نے دیکھا ہے, میرے پاس ایویڈنس ہے. گورنمنٹ کی بعض شخصیات نے مجھے بہت سی ایسی کلپنگ اور ویڈنگ دکھائی ہیں جس کے بعد اٹ از ریزنیبل ٹو بلیو دس تھنگ کہ وہ جو ویڈیو جس کو حامد میر صاحب نے دیکھ کے اپنا کامنٹ کیا تھا وہ کم از کم شہباز گل صاحب کی نہیں ہے, وہ کسی ایسے شخص کی ہے چکوال میں جس نے کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی, اور وہاں لوگوں نے اس کا میل آرگن ایمپیوٹیٹ کر دیا اور اس کو انہوں نے جنسی تشدد کا بھی نشانہ بنایا. یہ جو پرٹیکولر ویڈیو ہے چکوال کی, یہ فیس بک کے اوپر پریزنٹ ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے لوگوں نے آگے پیچھے چلائے ہیں, اسی کے امیجز ہیں, اس کا تعلق ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے ساتھ نہیں ہے. تاہم اس کا یہ بھی مطلب نہیں بنتا, اٹ ڈز ناٹ ایکسکلوڈ, یہ ویڈیو جو شدید ترین زخمی آدمی کی ہے جس کے آگے پیچھے پٹیاں لگی ہوئی ہیں, یہ ڈاکٹر شہباز گل نہیں ہے, یہ کوئی اور شخص ہے. لیکن کیا ڈاکٹر شہباز گل پہ تشدد نہیں ہوا, یہ کتنا ہوا ضرور, بیکاز جو وٹنس اکاؤنٹس ہیں جو ان کو 12 اگست کو ملے میجسٹریٹ کے سامنے, جب وہ سلمان بشیر میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے, جب اپنی قمیض سے انہوں نے کپڑا اٹھا کے دکھایا تو وہاں پہ جو 2 لوگ موجود تھے انہوں نے آبزرو کیا کہ ان کی چھاتی پہ, ان کی بیک پہ نشانات تھے جو کلیئرلی مارکس تھے. اب اس کے بعد جو پراپر میڈیکل لیگل ہونا چاہیے تھا ان کا 12 تاریخ کی شام کو, وہ آج تک اس طرح سے ہوا ہی نہیں, وچ اٹ سیلف ریزز کویسچنس کہ حکومت چاہتی تھی کہ وقت ضائع کیا جائے تاکہ جو ایویڈنس ہے, فزیکل ایویڈنس جو ہے ٹارچر کی یا بیٹنگز کی, وہ ڈسپیئر ہو جائے. اور ویسے بھی یہ جو پولیس اور لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں, یہ جب کسی کی بیٹنگ کرتے ہیں, مارتے پیٹتے ہیں, تو مارتے پیٹتے بھی اس طرح سے ہیں کہ اس کے اثرات نہ مل سکیں, انٹرنل آرگن ڈیمیج اور بلیڈنگ وغیرہ جو ہے نہ ہو, بیکاز یہ 170 برس کی ان کی ٹریننگ ہے 1858 سے. تو بہرحال یہ پوائنٹ تو میں نے تھوڑا سا ڈائگریشن میں آپ کو کلیئر کر دیا. بٹ عمران خان کے کامنٹس تو کلیئرلی جو ہیں وہ اس کانٹیکسٹ میں ہیں کہ چونکہ شہباز گل کو انہوں نے جسٹس نہیں دیا, انہوں نے زیادتی کی ہے, ہم کیا کریں گے, میں نے اپنے وکلا سے بات کی ہے, ہم ان کے خلاف کیسز لے کے جائیں گے, ہم جو ہیں ان کے خلاف کیسز کریں گے, لیگل ایکشن کریں گے, لیگل کاروائی کریں گے ان کے خلاف. ٹھیک, دس از واٹ ہی از بیسکلی سیئنگ. پھر وہ ایک اور جملہ اسی کلپ میں کیا کہتے ہیں کہ میں اپنی سپریم کورٹ جو ہے, میں بہت ادب سے 2 دفعہ انہوں نے کہا, بہت ادب سے رسپیکٹفلی میں اپنی سپریم کورٹ سے کہتا ہوں کہ پوری عوام جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, رول آف لا کو اپ ہولڈ کرنا ہے. کیا عمران خان نے کہا کہ ہم جج صاحبان کا گھیراؤ کریں گے؟ نہیں کہا انہوں نے. کیا انہوں نے کہا کہ ہم عدالت کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے؟ نہیں, انہوں نے نہیں کہا. کیا انہوں نے کہا کہ ہم ان سب کو دیکھ لیں گے؟ نہیں کہا. کیا انہوں نے کہا کہ ہم ان کی طرف رخ اختیار کریں گے؟ نہیں. کیا انہوں نے کہا کہ ہم ان عدالتوں اور ان ججوں کو دیکھ لیں گے؟ نہیں, انہوں نے نہیں کہا. اس سے پہلے جو آپ نے سارے کامنٹ سنے وہ بھی آپ نے سن لی. سو آئی تھنک اگر میں وکیل ہوتا اور آپ سب جو ہیں وہ سن رہے ہوں کہیں پہ, تو آئی ریسٹ مائی کیس ان فرنٹ آف یو مائی لارڈ کہ آپ نے ایک کمپیریزن کرنا. اب اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ کیا بنتی ہے. میں ایک ٹیلی ویژن ڈسکشن میں تھا جہاں پر ایک جملہ جو ہے, ایک خاص قسم کا آرگومنٹ جو ہے وہ اس ملک میں روز دہرایا جاتا ہے. وہ آرگومنٹ کیا ہے, وہ آج بھی کوئی میرے سامنے دہرا رہا تھا. وہ آرگومنٹ ہمیشہ ہوتا ہے جب فورن فنڈنگ کیس کی بات کرتے ہیں, وہ تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی اس کا پیپلز پارٹی کی فورن فنڈنگ کا بھی کیس دیکھ لیں, پی ایم ایل این کا بھی دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں جی ابھی تو آپ کی بات ہو رہی ہے. ابھی بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ نے جو کچھ کہا, عطا تارڑ نے جو کچھ کہا, مریم اورنگزیب صاحب نے جو کچھ صاحبہ نے جو کچھ کہا, یا مریم نواز صاحبہ نے جو کچھ کہا, یا نواز شریف صاحب نے جو کچھ کہا, یا احسن اقبال صاحب نے جو کچھ کہا, جو کچھ شاہد خاقان نواسی نے کہا, اس کو چھوڑیں جی, اس وقت تو آپ کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ لمیٹڈ لینز آف لا ہے جس کو اس وقت اپلائی کیا. اس میں ڈیفیکٹ کیا ہے, میں آپ کو اس کا ڈیفیکٹ بتانا چاہتا ہوں بیکاز اس کا ڈیفیکٹ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. اس کا ڈیفیکٹ یہ ہے, اس کا لاجیکل ڈیفیکٹ یا ڈسکنیکٹ یہ ہے, یہ آرگومنٹ اس وقت دیا جاتا ہے جب کوئی شخص جس کے اوپر مرڈر کا یا ریپ کا چارج ہو, وہ یہ کہنا شروع کر دے وہاں پہ کہ جی پہلے بھی فلاں جگہ پہ پچھلے سال میں 6 مہینے پہلے یا فلاں سیکٹر میں بھی ایک قتل ہوا تھا یا ریپ ہوا تھا, وہاں تو اس کا یہ رزلٹ نکلا تھا. تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ رائٹ ناؤ آپ کا اپنا ایک انڈیویجول کیس ہے اور اس پہ آپ کو اپنا ڈیفینس کرنا ہے, اس کی آپ کو ایکسپلینیشن دینی ہے, اور اس سے پہلے کتنے ہزار یا کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ ریپ کے کیسز ہوئے ہیں یا مرڈر کے کیسز ہوئے ہیں, ان کا اس سے تعلق نہیں ہے, آپ کا اپنا یونیک کیس ہے. وہاں تک تو ایک جو لمیٹڈ لینز آف لا ہے, اس کی جو اسٹرکٹنس ہے, اسپیسیفسٹی جو اس کی ہے, وہ اٹ میکس سینس. لیکن یہاں پہ مسئلہ کیا ہے, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے
کہ رانا ثناءاللہ صاحب جو کچھ فرماتے ہیں، عطا تارڑ صاحب جو کچھ فرماتے ہیں، نواز شریف صاحب جو کچھ فرماتے رہے، محترمہ مریم نواز صاحبہ جو کچھ فرماتی رہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب جو کچھ فرماتے رہے 2020 میں، 2021 میں، 2022 میں، وہ اسی رننگ آن گوئنگ پولیٹیکل پروسیس، پولیٹیکل ٹسل اور پولیٹیکل کانفلکٹ کا حصہ ہے۔ یہ ڈسکنیکٹڈ آئسولیٹڈ ریالٹیز نہیں ہیں، یہ ایک ہی کنٹینیوئنگ پولیٹیکل ریالٹی اور پولیٹیکل پروسیس ہے جس کے ڈفرینٹ حصے اور ڈفرینٹ سیگمنٹس، یا اگر آپ اس کے کراس سیکشنز اگر آپ کاٹیں گے، یہ ایک چلتا ہوا دریا ہے، یا ایک چلتی ہوئی ندی ہے، یا ایک چلتا ہوا گندا نالا ہے، جس میں آپ اس کے ڈفرینٹ سیکشنز کو ڈفرینٹ پرنسپلز کے ذریعے اپلائی نہیں کر سکتے۔ ماڈل ٹاؤن میں ہونے والا مرڈر جو ہے وہ اسلام آباد میں یا پشاور میں یا کراچی میں ہونے والے مرڈر یا ریپ سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، بیکاز وہ سب آئسولیٹڈ اور یونیک ان کی سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں۔ یہ ایک ہی پولیٹیکل کانفلکٹ ہے، یہ ایک ہی پولیٹیکل ٹسل ہے، یہ ایک ہی کنٹینیوئنگ پولیٹیکل بیٹل ہے، جس کی ڈفرینٹ ٹائم پیریڈس کے اندر، کہ جنوری 2022 میں پرنسپل آف لا چینج ہو جائے، اگست 2022 میں ڈفرینٹ ہو جائے، 2020 کے اکتوبر میں آپ ڈفرینٹ پرنسپل اپلائی کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ جو آرکیٹیکچر ہے آف دی لاجک جس کے اوپر لا کی پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، لا کی بلڈنگ تو کھڑی ہی نہیں ہوئی برک اینڈ مورٹر کے اوپر، لا کی بلڈنگ تو کھڑی ہی نہیں ہوئی سریے کے اوپر یا اسٹیل کے اوپر، لا کی بلڈنگ تو کھڑی ہوئی ہے لاجک کے اوپر، لاجک کی سپریمیسی میں۔ اگر آپ ڈفرینٹ سیٹس آف لاجک اپلائی کریں گے ایک ہی کنٹینیوئنگ ریالٹی کے اوپر، تو وہ بلڈنگ ہی دھڑام سے گر جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ 139 لیگل جورسڈکشنز میں پاکستان کو دنیا 130-31 پہ دیکھتی ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے اس سروے سے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کا جو پورا نظام ہے، سسٹم آف جسٹس، اس کے اندر ڈیفیسٹ ہے کس چیز کا؟ لاجک کا۔ سریے کی کمی نہیں ہے، سیمنٹ کی کمی نہیں ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، گاڑیوں کی کمی نہیں ہے، بندوقوں کی کمی نہیں ہے، اور چیزوں کی کمی نہیں ہے، اس میں لاجک کی ایبسنس ہے، لاجک کا ڈیفیسٹ ہے۔ تو جب ہر دفعہ ہمارا لیگل سسٹم کوئی نیا فیصلہ ایسا کرنے لگ جاتا ہے جس سے مزید اس کی لاجیکل ڈیفیشنسی جو ہے ویزیبل ہوتی ہے، تو پاکستان کی برانڈ ویلیو دنیا میں اور کم ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ جمیل فاروقی جو بول کے اینکر پرسن ہے، ان کا اس طرح سے کراچی میں اریسٹ ہونا، ان کا مارا پیٹا جانا، ان کو یہاں لانا، ان کا رونا پیٹنا، قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر فیصل عزیز کے ساتھ کھڑے نظر آنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی اوور آل پوزیشن کو خراب کرتی ہیں۔ نیٹ کنکلوژن میرا کیا ہے کہ کامن پارلنس میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو 4-5-6 کیسز بن گئے ہیں، مطلب دہشت گردی کا کیس عمران خان پہ بن گیا، وہاں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ان کے اوپر ایک کنٹیمپٹ کیس بن گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں شاید ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ یہ در حقیقت جو ہے یہ پی ڈی ایم کی جو پریزنٹ سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کا، یہ اس کی بدحواسی، اس کے پینک، اس کی ڈیسپریشن کے سمٹمز ہیں، اور یہ در حقیقت عمران خان جو ہیں ان کے لیے گریٹر اپرچونٹیز ہیں اپنے آپ کو مزید پولیٹیکلی اسٹرانگ کرنے کے۔ میں پھر آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ رجب طیب اردوغان کو ٹرکش اسٹیبلشمنٹ نے پالیٹکس سے بین کر رکھا تھا 96-97 کے کیس میں۔ اک پارٹی نے اس کے اوپر تھرائیو کیا، اک پارٹی نے الیکشن جیتا، آ کے سارا سسٹم انہوں نے چینج کر دیا، اور رجب طیب اردوغان جو ہیں وہ اس کے سیاہ و سفید کے مالک بن کے اس کے بعد انہوں نے بڑے بلنڈر کیے، اس پہ پھر ہم کبھی بات کریں۔ نواز شریف صاحب نے کیا کیا؟ نواز شریف صاحب کو جب لگا کہ سسٹم میرے خلاف ہے، وہ اٹھ کے ڈیل کر کے سعودی عرب چلے گئے، پھر انہوں نے سسٹم کو باہر سے بیٹھ کے چینج کیا، پھر ان کو پاور مل گئی۔ پھر کیا کیا نواز شریف صاحب نے؟ انہوں نے دیکھا کہ مجھے پھر میرے سامنے مسئلہ کھڑا ہو گیا، 2019 میں انہوں نے پھر ایک ڈیل کی، پلیٹلیٹ ڈرامہ کیا، وہ انگلینڈ چلے گئے۔ پھر وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے بڑی محنت کی، کام کیا، اب ان کو لگتا ہے کہ میں نے سارا سسٹم گرا دیا ہے، وہ میں نئے سرے سے سسٹم میں انٹری کروں گا۔ پتہ نہیں کتنی کامیاب ان کی انٹری ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن یہ ایک بیسک ڈائنامکس ہیں پولیٹیکل پروسیس کے جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں اور ان کے الائز جو ہیں وہ مسلسل اس میں غلطیاں جو ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میری ڈسکشنز ہوئی ہیں گورنمنٹ سورس کے ساتھ، اس پہ پھر کروں گا، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔